بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ہمارے بعض علماء کرام کی یہ رائے ہے کہ یوم عرفہ کا روزہ جو ہے وہ اس دن ہونا چاہیے جس دن کے حاجی حضرات میدان عرفات میں ہوتے ہیں۔ یہ گنتی میں ایک چھوٹا سا اشتہار میں نے دیکھا جس میں گنتی کے 11 علماء کا نام لکھا ہے، اور اس کے علاوہ بھی بعض علماء اور ہیں، جیسے کہ میں ابھی ایک کلپ سن رہا تھا، ہمارے عزیز ساتھی ہیں شیخ توصیف الرحمان صاحب، انہوں نے بھی کچھ اسی طرح کا انداز اختیار کیا ہے کہ روزہ جو ہے وہ اس دن ہونا چاہیے جس دن کے لوگ میدان عرفات میں ہوتے ہیں۔ اور دوسری طرف علماء کی بہت بڑی جماعت ہے، وہ 11 12 15 نہیں، سینکڑوں علماء کی جماعت ہے جن کا کہنا ہے کہ روزہ 9 ذو الحج کو ہونا چاہیے، اور جس ملک میں جب 9 ذو الحج ہے وہ ان کا یوم عرفہ ہے۔ اور یہ بات دلائل کے ساتھ موجود ہے۔ رؤیت ہلال کے مسئلے پر یہ موضوع جو ہے یہ کافی ڈسکس کیا گیا، اس میں ہمارے ساتھی شیخ مقصود الحسن فیضی صاحب کا ایک رسالہ، ایک کتاب بھی ہے، اور اسی طرح بعض دیگر حضرات کی کتابیں ہیں جن میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ روزہ 9 ذو الحج کو ہونا چاہیے۔ اور اگر سعودی عرب حجاج اور میدان عرفات میں وقوف عرفہ کے دن کے لیے اس روزے کو خاص کیا جاتا ہے، تو پھر پچھلی 14 صدیوں کے جو عوام ہیں جو میڈیا کا دور آنے سے پہلے 9 کا روزہ رکھتے آ رہے ہیں، ان کے عمل کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ اس نقطہ پہ غور کریں۔ ہماری عیدیں، ہمارے روزے، ہماری نمازوں کے اوقات، یہ ساری چیزیں الگ الگ ملکوں میں الگ الگ ایام اور الگ الگ اوقات میں ہوتی آ رہی ہیں، لہذا اس موضوع کو اتنا سختی سے نہ لیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہ احب الی اللہ من هذه الايام العشر۔ صحابی نے کہا ولل جہاد فی سبیل اللہ، فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسه ومالہ فلم یرجع من ذلک بشیء۔ مفہوم یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں کیا گیا کوئی بھی عمل اس کا مقابلہ سال کے باقی دنوں میں کیے گئے کسی دن کا کوئی عمل بھی نہیں کر پاتا، حتیٰ کہ جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، سوائے اس آدمی کے کہ جو اپنی جان اور مال دونوں اللہ کی راہ میں قربان کر دے۔ جب ان دنوں میں کیا گیا عمل اتنی اہمیت اور اتنی فضیلت رکھتا ہے تو کیوں نہ ہم 2-4 روزے رکھ لیں، 8 کا بھی رکھ لیں، 9 کا بھی رکھ لیں، 7 کا بھی رکھ لیں، اور کئی لوگ ہیں وہ 9 روزے رکھتے ہیں۔ حاجی کے لیے 8 اور غیر حاجی کے لیے 9 روزے بہت ہی بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اگر زیادہ نہیں تو 8 رکھ لیں، 8 یعنی 8 اور 9 کا 2 رکھ لیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی بات نہیں ہے اس میں۔ اللہ رب العزت علماء کرام میں، اہل علم میں اتحاد و اتفاق کرے اور ہمیں مل جل کر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق خیر سے نوازے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد منیر قمر۔